ان کی جو قبر ہے وہ اللہ رب العزت جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا۔ تو مرنے والا اگر یہ کوئی یقین رکھتا ہے یا یہ ایمان رکھتا ہے کہ موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یہ عقیدہ باطل ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ تم مرنے والے نہیں ہو، یعنی ہم قبر میں چلے گئے، بظاہر اسے ہم موت کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی قبر میں جائیں گے تو رب کائنات ہمیں پھر زندگی عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو زندگی ہے اصل زندگی وہی ہے، اور اس میں ایک عام انسان کی زندگی اور پھر ایک صاحب ایمان کی زندگی، ایک گناہگار کی زندگی، اور پھر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے مومن کی زندگی۔ اسی زندگی کو رب کائنات نے شہداء کی جب زندگی کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اللہ رب العزت نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو جیسے شہید زندہ ہے، ایسے ہر صاحب ایمان اپنی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کی اگر قبر بنائی گئی ہے تو وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی اور صاحب ایمان کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ صاحب ایمان راحت میں ہے، سکون میں ہے، اس کی قبر کو اللہ رب العزت نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، اور جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جو اس کی قبر ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں اسے عذاب ہو رہا ہے۔ زندہ وہ بھی ہے، لیکن اس کی زندگی اور ایک صاحب ایمان کی زندگی میں فرق ہے، جو رب کائنات کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ تو ہم جتنے بھی صاحب ایمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ بولو، زندہ ہے۔ اپنی قبر کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ رب کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، رب کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کسی قبر کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ہم قبر کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو صاحب قبر ہے، یعنی قبر کے اندر جو انسان ہے، جیسے تم دنیا میں کسی زندہ آدمی کے اوپر بیٹھتے ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کی اگر قبر پہ بیٹھتے ہو تو اسے بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا رب کے نبی نے فرمایا قبر کے اوپر نہ بیٹھا کرو، قبر کے اوپر اپنا پاؤں نہ رکھا کرو۔ رب کے رسول نے فرمایا میری سامنے اگر ایک طرف ننگی تلوار ہو اور دوسری طرف قبر ہو تو رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میں اپنا پاؤں جگہ دو ہی جگہ ہے، یا میں قبر پہ پاؤں رکھوں یا میں تلوار پہ پاؤں رکھوں۔ تو رب کے نبی نے ارشاد فرمایا میں ننگی تیز دھار تلوار کے اوپر اپنا پاؤں رکھنا پسند کروں گا، قبر کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ صاحب مزار، صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد کون سی قبر ہے؟ کیا کسی نبی کی قبر؟ کیا کسی صحابی کی قبر؟ کیا کسی صاحب ایمان کی قبر؟ یا اس دور کے کسی گناہگار کی قبر؟ فرمایا قبر جس کی بھی ہو، گناہگار ہے، سیاکار ہے، جو بھی ہے، رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ میں قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا پسند کروں گا، بلکہ تیز دھار تلوار کے اوپر پاؤں رکھنا پسند کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاہے کوئی کتنا گناہگار ہی کیوں نہیں صحیح، لیکن پھر بھی رب کے ہاں اس کی قبر کا ادب و احترام ضرور ہے، جو رب کے نبی نے ہمیں سکھا دیا۔ تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر اس کی قبر کے اوپر بیٹھے گا تو اسے جیسے دنیا کے اندر
کسی شخص کے اوپر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عام شخص کی میں بات کرتا ہوں، تو اسے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ یہ برزخ کی زندگی جس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی قبر کے اندر بولو زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ میں عام شخص کی بات کر رہا ہوں، یہ عام انسان کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا اور سکھا دیا۔ اب آ جائیں، جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ اپنی قبر کے اندر کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ کہ ہر شخص اپنی قبر میں کیا ہے؟ بولو زندہ ہے۔ کافر ہے تب بھی اسے وہ عذاب ہو رہا ہے اسے، مسلمان ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے اللہ رب العزت نے ایک باغ بنا دیا۔ دو چیزیں ہیں، اگر کافر ہے تب بھی، منافق ہے تب بھی، مومن ہے تب بھی۔ اب سنیے،